سوال یہ ہے کہ یہ جو تمام دباؤ ہیں یہ مل کر حکومت کے لیے ایک بڑا سیاسی چیلنج بن سکتے ہیں. فخر کیا رائے ہے آپ کی؟ بھٹی صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ پہلی بات تو یہ جمع خاطر رکھیے، حوصلہ رکھیے، صبر رکھیے کہ کوئی یہ جو اتحادی ہیں یہ کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے یا ان کے درمیان کوئی ناراضگی نروزگی نہیں ہے. یہ سب وقتی ہوائی فائرنگ ہے، یہ سب بیوقوف بنانے کے ان کے پرانے گھسی پٹی فلمیں ہیں جو چلی جا رہی ہیں اور چلتی جائیں گی. دوسرا، آپ نے اس میں ایک پیٹرولیم کا یا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا ذکر کیا، تو الحمدللہ اس وقت جو شہباز پرواز، شہباز سپیڈ، شہباز اڑان، شہباز پاکستان کا حال ہے یا حالت ہے یا صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ دو بندے جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، پیٹرول کی قیمت 311 روپے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو وعلیکم السلام، پیٹرول کی قیمت 315 ہو چکی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا حال ہے بھائی تمہارا، پیٹرول کی قیمت 320 ہو چکی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور پیٹرول کی قیمت 325 ہو چکی ہوتی ہے. اور اگر اس کا ایک دوسرا ریورس سائڈ دیکھیں تو میزائل امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دو میزائل آتے ہیں، 5 روپے قیمت بڑھ جاتی ہے، باقاعدہ جھڑپ ہوتی ہے، 10 روپے قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ کا تجزیہ اتنا لمبا ہوتا ہے، اس تک تو میرا خیال ہے 5-6 دفعہ بڑھ جانی چاہیے، گھٹ جانی چاہیے. اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے الحمدللہ. اور ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی میں رات کو سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو اس وقت بڑھ چکی ہوتی ہے، اور صبح اٹھ کے تو ادھر آتا ہوں اس وقت بڑھ چکی ہوتی ہے. آپ جب درمیان میں ٹھوکتی ہیں اور اسی وقت پہ ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے. جہاں تک میڈم شیخ آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ دباؤ بڑا سیاسی چیلنج بن سکتا ہے، دیکھیے یہ 78 سالہ تاریخ کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے. مہنگائی، بے روزگاری ان کے لیے کوئی چیلنج بنا؟ قرضے جو بے حساب لیے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی چیلنج بنا؟ تجارت جو نیچے گئی، سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی نچلی سطح پر ہے پچھلے 25-30 سالوں میں، کوئی ان کے لیے بنا سیاسی چیلنج؟ بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ کو ان کے لیے سیاسی چیلنج بنا؟ ان کے وعدے جو جھوٹے ثابت ہوئے، ان کے دعوے جو جھوٹے ثابت ہوئے، ان کے نعرے جو جھوٹے ثابت ہوئے، ان کے منشور جو قبرستان میں اتر گئے، قبروں میں اتر گئے، کوئی سیاسی چیلنج بنا؟ ان کی سیاسی ساکھ جو نہیں ہے اس کا کوئی سیاسی چیلنج بنا؟ ان کا جعلی مینڈیٹ آپس میں کہہ رہے ہیں، اب میں تو نہیں کہہ رہا، اب تو یہ آپس میں کہہ رہے ہیں، ان کا جو جعلی مینڈیٹ ہے کوئی وہ سیاسی چیلنج بنا؟ ان کے جو باہر دبئی پیسے بھجوانے ہیں اتحادیوں کے ایک دوسرے کے، ان کے لیے کوئی سیاسی چیلنج بنا؟ ان کی بھانت بھانت کی آئین سازیاں اپنے مفادات بھری، قانون سازیاں اپنے مفادات بھری، کوئی سیاسی چیلنج بنا؟ ان کے جو گردنوں میں سریے آ چکے ہیں ان کا کوئی سیاسی چیلنج بنا؟ تو کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ سیاسی چیلنج ہوتے ہیں ان حکومتوں کے لیے جو عوام سے منتخب ہوتی ہیں، جو عوام کو جواب دہ ہوتی ہیں، جنہوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، جن کو اپنے منشور، اپنے وعدوں دعووں نعروں کا پاس ہوتا ہے، یا جو اپنی طاقت پر اسمبلی میں آتے ہیں، یا جن کو اپنا سیاسی کیریئر عزیز ہوتا ہے. یہ برطانیہ میں سیاسی چیلنج بنا تھا، ایک وزیر اعظم مستعفی ہو گیا، دوسرا آ گیا، تو ان کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. ہاں جب یہ آئیں گے، وقت بدلے گا، تو اس وقت جو چیلنج ان کو درپیش ہوں گے اس پر خوشی ہوگی، اور اس پر میں بھی پھر ان کو دیکھوں گا کہ یہ کیا کیا کر گئے تھے اور اب کیا کیا بھگت رہے ہیں. فخر؟ علینا، کوئی بھی اتحادی حکومت ہو تو اس کے لیے خاص طور کے اوپر یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے چیلنج اور کیا یہ حکومت کی کوئی خاتمے کا بھی موجب بن سکتا ہے یا نہیں. اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کی صورت میں، یا پیپلز پارٹی جو ایک ان اناؤنس سہارا دیے ہوئے اس حکومت کو، اس کے ساتھ جو اختلافات ہیں. تو پہلا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو اس میں معاشی چیلنجز کے حوالے سے وہ واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے. ان ایمپلائمنٹ کا دیکھ لیں آپ، مہنگائی دیکھ لیں، پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں، یا جب اس سے جڑی دیگر جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتوں کو دیکھ لیں، تو مہنگائی جو ہے وہ ایک اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو یہ حل کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ہے جو ڈسٹریبیوشن آف پاور کے حوالے سے بھی، تو جو آپس میں اختیارات اور اس کے حوالے سے، تو یہ تینوں ایلیمنٹس اس سے نظر آ رہے ہیں. اس سے واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے کہ یہ جو اتحادی حکومت ہے اس کے کمزور ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ ساری جو ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی یہ جو نشانیاں سامنے آ رہی ہیں اس کے باوجود اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے گھر جانے کے حوالے سے؟
تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فی الحال کوئی ان کو اس طرح کا خطرہ ہے کہ ان تمام تر جو چیلنجز کے باوجود حکومت گھر چلی جائے گی. اس کا شاید یہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ اس سے ایک عوام اگر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے جو یہ اس طرح کے معاشی اور خاص طور کے اوپر جو مہنگائی ہے، تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک موجب بن سکتا ہے. اور کوئی یو نیور نو کہ کسی بھی ٹائم کوئی عوام کے لیے یہ تمام تر جو مشکلات ہیں جو کہ بڑھتی جا رہی ہیں اس سے وہ تنگ آ کے یہ سڑکوں پہ آ جائیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ عوام ہے، اور کیا وہ اس حکومت کے خلاف نکلتی ہے یا نہیں، یہ ایک دیکھنے والی بات